اور ان کا بھی وقار، ان کی بھی آزادی، ان کی بھی خود مختاری اتنی ہی اہم ہے جناب چیئرپرسن جتنی پاکستان کی۔ اگر کوئی بھی ملک یا کوئی بھی ادارہ ان دونوں انسٹیٹیوشنز پارلیمنٹ یا جوڈیشری کی خود مختاری، سوورینٹی، وقار، ریپوٹیشن، اس پہ کسی قسم کا مانیٹرنگ کرتا ہے، ریگولیشن کرتا ہے، تو ہمیں منظور نہیں ہے۔ یہ ایک اصولی ہر شہری کا ایک فیصلہ ہے، ہر شہری کا ایک پرنسپل ہے جس پہ قائم ہیں ہم۔ بدقسمتی سے حکومت پاکستان نے مجبوری کہہ لیں آپ، لون لیا آئی ایم ایف سے، اور ایک شک اس لون کی جو ایگریمنٹ ہے، جو معاہدہ ہے، اس میں ایک شک ڈال دی کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کی عدلیہ کو ریگولیٹ کر سکتا ہے۔ اس شک کا جو مفہوم ہے یا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ عدلیہ کو ریگولیٹ کر سکتا ہے۔ یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے۔ بہت سارے آئی ایم ایف کے پروگرامز آئے ہیں، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی ادارے کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ جا کے چیف جسٹس آف پاکستان کو پوچھیں کہ آپ کا نظام کیسا ہے، جس طرح ایک اسکول مانیٹر ہوتا ہے۔ لیکن صرف قرضہ لینے کے شوق میں، اس کے پریشر میں کہہ لیں، معاہدہ کر لیا جس میں آئی ایم ایف کو یہ حق دے دیا کہ وہ جا کے ہمارے ہی چیف جسٹس آف پاکستان کو جا کے پوچھیں کہ آپ کا عدلیہ کا نظام کیسا ہے۔ آپ سوچ سکتی ہیں کہ ہمارا کوئی ادارہ جائے گا امریکہ یا انگلینڈ یا کسی اور ملک، اور وہاں جا کے ان کو کہے گا کہ جناب چیف جسٹس صاحب آپ بتائیں کہ کیسا نظام چل رہا ہے۔ جب یہ ذمہ داری ایک انسٹیٹیوشن پہ ڈال ہی دی، کیونکہ جو بھی پاکستان کی انسٹیٹیوشن ہے مجبوراً ان کو اب ذمہ داری اپنی پوری کرنی پڑے گی، چیف جسٹس صاحب کو مجبوراً ملنا پڑا۔ اس لیے ملنا پڑا کہ حکومت نے ریکویسٹ کی، یہ ریکارڈ کی بات ہے، حکومت نے ریکویسٹ کی کہ آپ جا کے مل لیں۔ ان کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑی، اور جو بھی اب انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کی اس کو وہ ذمہ داری نبھانی پڑے گی، کیونکہ حکومت نے اگر کوئی معاہدہ کر لیا ہے تو اس کو پھر ہر انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پابندی کرے۔ تو آئی ایم ایف نے تو اب جوڈیشل کمیشن کو بھی ملنا ہے، ای سی پی کو بھی ملنا ہے، سب کچھ کو دیکھنا ہے، لیکن یہ ایک مثال بن چکی ہے، اور یہ مثال اب ایسی ہے کہ یہ اگلی حکومتوں کے اوپر بھی یہ اس مثال کی وجہ سے ان کو بھی اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ میری نظر میں اس حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری جو ہے، ہماری جو عدلیہ ہے، اس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا، اس کی سوورینٹی کو نقصان پہنچایا، اس کی خود مختاری کو نقصان پہنچایا۔ تو میرا پہلا پوائنٹ تو یہ ہے، جناب کل لاء منسٹر صاحب نے فرمایا کہ وہاں ایک جوڈیشل کمیشن ہے، اور شاید آئی ایم ایف جوڈیشل کمیشن سے ملنے گئی تھی۔ یہ بات درست نہیں۔ جوڈیشل کمیشن تو ایک ادارہ ہے جو کہ قانون سازی نہیں کرتا، لیکن وہ سجیشنز کرتا ہے، سجیشنز دیتا ہے۔ تو اس سے ملنے کے لیے آپ اس کمیشن کے چیئرپرسن یا اس کمیشن کے ہیڈ سے مل سکتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے جو ملاقات کی، اس کی جو نقصان ہوا ہے ہماری آزادی کو، ہماری جو جوڈیشری کی آزادی ہے، اس کی ذمہ داری میں حکومت پہ ڈالتا ہوں۔ جناب دوسری بات، چیئرپرسن، نفرت کے طوفان پاکستان میں پوری طرح برپا ہیں۔ قوم
پس رہی ہے. لوگ ناراض ہیں, ان کی منتخب حکومت جو ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں بنائی گئی. ان کا ایک حق کا احتجاج تھا, وہ احتجاج کا حق ان سے چھین لیا گیا. وہ تو شکر ہے کہ آج ایک ریزولوشن پاس کر دی ہماری سینٹ نے کہ احتجاج کا حق ہونا چاہیے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. آخری جو ایک لوگوں کے پاس, قوم کے پاس جو ایک حق رہ گیا تھا وہ تھا اظہار رائے کا حق. کیونکہ اظہار رائے کا حق آپ کو پتہ ہے والٹیر کے زمانے سے یہ شروع ہوا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ بے شک میں آپ کی جو بات ہے اس سے میں ایگری نہیں کرتا, مجھے پسند نہیں ہے آپ کی بات, لیکن میں مرتے دم تک آپ کی جو حق ہے آپ کی بات کرنے کا وہ میں مرتے دم تک اس کے لیے کھڑا رہوں گا. تو یہ ہے فریڈم آف اسپیچ. میڈیا کو تو آپ نے سینسر کر دیا ہے, حکومت نے, میڈیا سینسرشپ میں ہے. عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا جا سکتا ٹی وی پہ, ان کی تصویر یہاں بھی دکھائی جائے گی تو وہ جب ٹی وی پہ آئے گی تو اس کے اوپر بلر آ جائے گا. تو یہاں سینسرشپ تو اس حد تک ہے, لیکن ایک پلیٹ فارم تھا اظہار رائے کا, ایک پلیٹ فارم تھا وہ سوشل میڈیا تھا, اور وہاں لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے تھے. اور یہ ایک لوگوں کے لیے ایک وینٹنگ کی جگہ تھی جہاں وہ اپنا جو جذبات تھے ان کو پوری طرح ان کا اظہار کر سکتے تھے. سوشل میڈیا کے مسائل ہیں جناب چیئر پرسن, آپ کو اس کا بھرپور طریقے سے پتہ ہے. اس میں ایک جھوٹی خبر بھی شائع ہوتی ہے, جھوٹی خبر کو ہمیں ریگولیٹ کرنا ہے, ہم نے کنٹرول کرنا ہے. میں اسے بالکل 100% اس سے ایگری کرتا ہوں. لیکن حکومت نے نفرت کے طوفان بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا کو فیک نیوز کی مد میں, یعنی غلط خبر کی مد میں, اس مد میں کہ ہم غلط خبر کنٹرول کر رہے ہیں, انہوں نے ایک اور بام شیل پھینک دیا, اور وہ تھا پیکا. پیکا ایکٹ جو ہے اس کا مفہوم اگر آپ دیکھیں تو اس کا مفہوم بڑا اسٹریٹ فارورڈ اور سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ اگر حکومت کے خلاف کوئی بھی ایسی رائے دیتا ہے جو حکومت کو پسند نہیں, کوئی بھی ایسی تنقید ہے جو حکومت کو اچھی نہیں لگی, تو تنقید کرنے والا اور رائے دینے والا اس کو جیل بھیجا جا سکتا ہے, اس کو سزا دی جا سکتی ہے. یہ ہے پیکا کا, اگر آپ قانونی طور پہ میرے سے پوچھیں تو اس کا امپیکٹ. یہ ہے اس کا جو جسٹ ہے پیکا کی. بیسکلی اس کو سینسرشپ کا ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا, اور یہی اس کا ایم اور انٹینشن ہے. تو آپ نے ختم کر دیا فریڈم آف پروٹیسٹ, آپ نے رائے کا حق ختم کر دیا, آپ نے جیل میں ڈالنا شروع کر دیا اگر کوئی بھی اختلاف کرے. تو یہ اس کی وجہ سے آپ نفرتوں کا طوفان بڑھا رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں جناب چیئر پرسن, ریکارڈ پہ کر لیں کہ جب آپ لوگوں کی کوئی بھی پلیٹ فارم ان کو نہیں دیں گے, کوئی اسپیس نہیں دیں گے جہاں لوگ اپنی اظہار رائے کر سکیں, تو پھر وہ فزیکل ہوں گے, پھر وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے, پھر وہ کیوس ہوگا, پھر وہ جمہوریت ختم ہوگی. اور یہ پیکا جو ہے یہ اس کی پہلی سٹیپ ہے. بڑا انٹرسٹنگلی حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ جناب میڈیا نے جب بڑا شور اٹھایا پیکا پہ تو حکومت نے کہا کہ جناب آپ آئیں بات کر لیں. وہ ایک محاورہ ہے کہ گنگا الٹی بہتی ہے, اور اس سچویشن میں یہ جو بحث ہے کہ آپ پہلے قانون سازی کر لیں اور پھر آپ بات کریں, یہ تو اس محاورے کی بالکل ایک طرح سے مثال ہے. آپ پہلے کسی کو ماریں اور پھر کہیں کہ اچھا میں کیوں مار رہا ہوں آپ کو. یہ اس طرح نہیں ہوتا. پہلے آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں, آپ اسٹیک ہولڈر سے ڈسکس کرتے ہیں, پھر قانون سازی کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ ہم نے قانون بنا لیا ہے, اس میں اگر غلطیاں ہیں تو اب آ کے آپ بتائیں, یہ اس سے صاف نیت ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ سینسرشپ کے لیے ہی استعمال کیا جا رہا ہے. کیوں بلڈوز کیا گیا یہ قانون؟ تو جناب یہ میرا دوسرا پوائنٹ تھا.
تیسرا اور بڑا اہم جو نقطہ میں ریز کرنا چاہتا ہوں، 26ویں ترمیم آپ نے پارلیمنٹ میں بلڈوز کی. اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں اور اس کا مس یوز ہوگا، اس کو غلط استعمال کیا جائے گا. میں ابھی اس بہت بار بات کر چکا ہوں کہ کیا خرابیاں ہیں 26ویں ترمیم میں. آج کے دن میں اس کی نشاندہی نہیں کروں گا، لیکن آج کے دن میں اس کا پریکٹیکل امپیکٹ جو ہو رہا ہے، جو اس کا اثر ہے، جو 26ویں ترمیم کا نتیجہ ہے، اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسلام آباد کے سینیورٹی کا جو ایشو ہے، جو ایک مسئلہ پڑا ہے اسلام آباد کی سینیورٹی آف ججز کا، اس کے بارے میں. جناب چیئر پرسن، سینیورٹی کا جب معاملہ آتا ہے، چاہے وہ ججز کی ہو، چاہے وہ کسی سول سرونٹ کی ہو، چاہے کسی بھی ملازم کی ہو، تو اس میں سیاست نہیں ہوتی، اس میں انصاف کا تقاضا پورا کرنا پڑتا ہے. لیکن بدقسمتی سے جو اسلام آباد میں جو تقرری جو ججز کی جو سینیورٹی کا ایشو ہے، اس میں سیاست کی بو آ رہی ہے. جناب چیئر پرسن، ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 1 فروری 2025 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا. نوٹیفیکیشن میں جو 3 مختلف جج صاحبان تھے، ایک لاہور ہائی کورٹ کے، ایک سندھ ہائی کورٹ کے اور ایک بلوچستان ہائی کورٹ کے، ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ. اور اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کیا گیا آرٹیکل 200، آئین کے آرٹیکل 200 کے نیچے. کوئی حرج نہیں، ٹرانسفر کی حق ہے، ٹرانسفر آرٹیکل 200 میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی 5 جج صاحبان، سٹنگ جج صاحبان جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے، انہوں نے اس پہ اعتراض کیا. اعتراض اس لیے کیا جناب چیئر پرسن کہ ان کو شک تھا کہ شاید ان کی سینیورٹی جو ہے اس پہ یہ اثر انداز ہونے لگی ہے، یہ جو ٹرانسفر ہے، اور اس کی وجہ ان کی سینیورٹی کو افیکٹ کرنا ہے، کیونکہ حکومت کو اور جن کے پاس اختیار ہے ان کو شاید یہ 5 جج صاحبان پسند نہیں تھے. جب یہ ہوا، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک روسٹر آ گیا، روسٹر جاری کیا گیا، اور واقعی وہ جو ایک جج صاحب تھے جو کہ لاہور ہائی کورٹ سے آئے تھے، جن کا نمبر 13 تھا سینیورٹی میں لاہور ہائی کورٹ میں، یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ میں وہ کافی جونیئر تھے، وہ نمبر 1 ہو گئے، سینئر موسٹ. اور وہ جو 5 جج صاحبان تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز، وہ ان سے جونیئر ہو گئے. جب یہ ہوا تو 4 سٹنگ ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے، انہوں نے بھی یہی اعتراض اٹھایا. انہوں نے بھی کہا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کہیں سے ٹرانسفر کر رہے ہیں اور کسی کو سینئر بنا رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے بھی خط لکھا. آپ کا 26ویں ترمیم میں ایک JCP بنی ہے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، آئینی ادارہ ہے. اب اس کا کام ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز بھی بنائے، اپوائنٹ کرے، اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی بھی فیصلہ کرے. یہ جو سینیورٹی کی روسٹر جب جاری ہوا تو اس کی وجہ سے ایک عجیب و غریب مسئلہ پڑ گیا. مسئلہ کیا پڑا جناب چیئر پرسن، کہ جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی ہونی ہے، جو اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، اس کا جو گروپ ہے یا جن لوگوں میں ہونی ہے، اس میں سے جو سٹنگ ججز ہیں وہ نکل گئے، اور جو ٹرانسفر ججز تھے وہ آ گئے. یعنی کہ جو لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کے آئے، وہ چونکہ سینئر موسٹ ہو گئے، تو وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی بن سکتے تھے اور وہ سپریم کورٹ کے جج بھی بن سکتے تھے. جب یہ دیکھا تو میں نے بھی ایک خط لکھا اور JCP کو کہا کہ آپ یہ پوسٹ پون کر دیں اپنی میٹنگ کو، تاکہ یہ مسئلہ جو ہے ہمارا وہ پہلے حل ہو جائے کہ سینئر کون ہے، اور ہم پھر
جس کا حق ہے, جو حقدار ہے, اس کو ہم چوز کر سکیں چیف جسٹس کے طور پہ بھی, اور اس کو ہم چوز کر سکیں سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ بھی. وہ بہرحال پوسٹ پون نہیں ہوا اور ابھی تک یہ مسئلہ ہوا میں ہے. اب اس ایشوز کیا ہیں ہمارے, کیا نقصان ہے سینیورٹی کا؟ سینیٹر صاحب آپ کی 15 منٹ سے زیادہ بات ہو گئی ہے, اب دوسرے ممبران بھی پلیز وائنڈ اپ کر دیں. میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں جی, بالکل کر رہا ہوں, لیکن یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اس میں کوئی یہ ہمارا انسٹیٹیوشن کا 15 minutes, please wind up. انسٹیٹیوشن کا مسئلہ ہے. اب یہ جو مسئلے اس میں کیا ہیں جی, سب سے پہلا ایشو اس میں آتا ہے آپ کی سینیورٹی کا. جو سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان نے لکھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جناب جوڈیشل پیکنگ کی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا مولوی تمیز الدین کیس, آپ کو یاد ہوگا گورنر جنرل ریفرنس, اس میں کیا ہوا تھا, جسٹس منیر صاحب کو سینیورٹی دے دی تھی 4 جج صاحبان کے اوپر. ایک جج صاحب جو فیڈرل کورٹ کے تھے ان کو بھیج دیا تھا ایسٹ پاکستان گورنر بنا کے, اور ایک ایڈ ہاک جج لگا دیے تھے لاہور ہائی کورٹ سے فیڈرل کورٹ میں. تو کیا فیصلہ کیا تھا اس فیڈرل کورٹ نے مولوی تمیز الدین کیس میں اور اس کے بعد 200 کیس میں, کہ آئین جو ہے وہ ختم ہے, ڈاکٹرن آف نیسیسٹی درست قانون ہے, اور اس کے بعد جمہوریت چلے گئی تھی. اسی طرح نصرت بھٹو کیس ہوا تھا, اس میں کیا ہوا, آئین کو ختم کر دیا گیا اور ایز اے ریزلٹ ایک آپ کے ہی پارٹی کے لیڈر بھٹو صاحب کو ہینگ بھی کر دیا گیا. اسی طرح حاجی سیف اللہ کیس ہوا, مشرف صاحب آئے. جب بھی آپ قانون کو اور سینیورٹی کو غلط استعمال کریں گے اس طرح کے ریزلٹس ہوں گے. تو یہ جو 4 ججز ہیں سپریم کورٹ کے, انہوں نے لکھا کہ یہ سینیورٹی سے جوڈیشل پیکنگ کر رہے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے. دوسرا, آپ نے دوسرا نقصان یہ کیا کہ جو جج صاحبان جن کو ٹرانسفر کیا ان کو بھی آپ نے کنٹروورشل بنا دیا. ان کے اوپر بھی لوگ انگلیاں اٹھانے لگے کہ یہ ان کو ٹرانسفر کس وجہ سے کیا. ان کی بھی جو ریپوٹیشن تھی اس کو آپ نے نقصان پہنچا دیا. تیسرا, یہ جو سینیورٹی کا ایشو ہے, ہم سارے قانون دان ہیں اور قانون سازی کرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ باقی پروونشل ہائی کورٹ سے مختلف ہے جناب چیئر پرسن. آپ آرٹیکل 1 پڑھیں, 175 پڑھیں, 175A پڑھیں آئین کا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ باقی ہائی کورٹ سے مختلف ہے. اوتھ بھی جو چیف جسٹس کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہ مختلف ہے. اوتھ گورنر کی دینی ہوگی, پروونشل کی نہیں. ابھی 5 منٹ آپ پھر اس پہ انسٹرومنٹ موو کر لیں. 5 منٹ جی, 5 منٹ از اے لاٹ جی. نہیں, ہاؤس میں بھی نماز کا وقفہ ہو جاتا ہے, ہاؤس اڈجرن ہو جائے گا. پلیز الاؤ ادرس ٹو اسپیک. اب public perception, 5 minutes is too long now. 3 minutes. Public perception. No, you're winding up in exactly 20 minutes. That's very long. جی 3 more minutes. Public perception بہت ضروری ہے. Public perception کیا ہو رہی ہے کہ یہ سارے کا نیکسس, یہ جو چیف جسٹس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس کا نیکسس عمران خان صاحب اور ان کی مسز عمران خان کے جو کیسز کی اپیلز جو پینڈنگ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور یہ ہم ریکارڈ پہ بات کر رہے ہیں. 40 seconds now. Wind up. جلدی اپنے پوائنٹس پلیز, don't take so long. اب make your points. جی, اب آخری بات یہ ہے کہ یہ جو پبلک ٹرسٹ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو نقصان پہنچا دیا ہے, اس کے بعد لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں ان کو بھی نہیں مانیں گے. اور یہ نقصان کی ذمہ داری بھی میں 26ویں ترمیم اور جو گورنمنٹ کی حرکات ہیں ان پہ رکھتا ہوں. اب 2 چیزیں میں کہنا چاہوں گا آخر میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیکا, نہیں پلیز آپ وائنڈ اپ. آپ پیکا پہ بھی بات کر چکے ہیں, 20 منٹ ہو رہے ہیں. نہیں پلیز بیرسٹر صاحب, دس از ناٹ. آخری بات یہ ہے 20 منٹس کبھی مجھے نہیں ملے. اب ادھر مائک. آخری بات یہ ہے, آخری بات یہ ہے, بہت ضروری بات ہے. نہیں, آپ کو 1 سیکنڈ میں بس. آپ سے ریکویسٹ یہ ہے میری کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی جو چیئر ہمارے پرسن ہے, چیئر مین ہیں جو
وہ نہیں بیٹھ رہے کیونکہ انہوں نے ایک پروڈکشن آرڈر دیا ہوا ہے. پروڈکشن آرڈر کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. چوتھا میرا یہ پوائنٹ ہے کہ اس جو آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے اعجاز چودھری صاحب کی جو پروڈکشن کا, اس کی وجہ سے ہم سب کی ریپوٹیشن جو ہے وہ بالکل ڈسٹروائے ہو گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ساتھ made your points 20.5 minutes. Thank you. تو یہ بالکل بہت شکریہ, آپ تشریف رکھیں. آپ بھی اس چیئر پہ نہ جی بالکل آپ تشریف رکھیں. یہ امپلیمنٹیشن جی بالکل آپ تشریف, آپ کی پوری بات آ گئی ہے, میں آپ کو نہیں روک رہی, اور سب کو عزت سے تحمل سے. اب کون یہاں سے, عرفان صدیقی صاحب آپ بولیں گے؟